اور جب پی ٹی آئی 11 سیٹیں ہاری تھی ضمنی الیکشن میں تو اس کو وہ بھی یاد رکھنی چاہیے تھی، اور نون لیگ نے اگر ہار لی ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اب جو الیکشن ہوگا وہ 3.5 پونے 4 سال کی کارکردگی جو پی ٹی آئی کی ہے وہ اس کے اوپر ہوگا، اور جو 1.25 سال کی کارکردگی نون کی ہے اس کے اوپر ہوگا۔ سر یہ بھی فرمائیے گا اس پورے الیکشن میں 9 مئی کا کتنا بڑا اثر ہوگا، اور کیا آپ کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی ایک ڈائریکٹ بینیفیشری ہے اس مس ایڈونچر کی یا اس ایونٹ کی؟ کیونکہ کئی لوگ وہاں سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے انخلا کیا، پی ٹی آئی چھوڑی، اور پھر فوری طور پہ انہوں نے آپ کی جماعت میں پھر شمولیت اختیار کی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہ آپ کہیں کہ جی اس میں کوئی بہت ہم نے کمال کیا، ہم نے کمال اس میں کوئی نہیں کیا۔ تو ان کا مس ایڈونچر تھا۔ ہم ایک پارٹی میں تھے، وہ پارٹی میں نے اور جہانگیر صاحب نے آج سے بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو دوست آئے ہیں وہ تو بعد میں آئے ہیں نا، ہم نے تو اس کو چھوڑے ہوئے عرصہ ہو گیا، مجھے تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا نا۔ میں نے تو آپ کو یاد ہے جب پریس ٹاک کی تھی اس بات کو شاید 1.25 سال ہو گیا، سو اس کے بعد تو میں I was not part of any politics، میں نے تو 1 سال کے لیے پورا I was out of politics۔ تو جب میں سیاست نہیں کر رہا تھا، میں اپنا کاروبار کر رہا تھا یا اپنی فاؤنڈیشن، بیگ یور پارڈن، وہ کہتے ہیں آپ تو فل فارم میں فل فلیجڈ سیاست کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو پنجاب کا الیکشن ہوا تھا اور وہ جو لوگ تھے جو آپ کے گروپ کے تھے جنہوں نے اس منحرف ہو کر ووٹ ڈالا تھا، تو وہ سارا آپ کی سیاست تھی سر؟ کہنے کو تو جو مرضی کہہ لیں، لیکن اگر میں سیاست کر رہا ہوں تو میں آپ ضرور بتاؤں، سیاست جو ہے وہ آپ چھپ کے تو نہیں کر سکتے نا، سیاست جو ہے وہ آپ کہیں کمرے میں بند ہو کے تو نہیں کر سکتے، سیاست کے لیے تو آپ کو باہر آنا پڑتا ہے، میٹنگز کرنی پڑتی ہے، جلسے کرنے پڑتے ہیں۔ پس پردہ سیاست نہیں ہوتی؟ نہیں، پس پردہ نہیں، یہ تو پس پردہ سے علاوہ بھی ہے، آپ چھپ کے نہیں کر سکتے سیاست کا تو مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو میٹ پیپل، تو جب آپ نے لوگوں کو ملنا تو پھر چھپ تو نہیں سکتے نا۔ صحیح درست۔ جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں میرے خیال میں کہ جو ہمارا 9 مئی کا جو دن تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں شامل تھے لیکن وہ اس کی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے اس سے راضی نہیں تھے پہلے سے، 9 مئی سے پہلے سے بھی ان کے دل میں تو تھا نا کہ جو ہو رہا ہے، ان کو سمجھ تو آ رہی تھی نا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس سائڈ پہ جو ہے وہ ان کے چیئرمین جا رہے ہیں۔ تو جب وہ چیئرمین صاحب جو ہے انہوں نے 9 مئی کو تو حادی کر دی نا، 9 مئی کو تو جو انہوں نے کچھ کیا وہ تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی بھارتی جنتا پارٹی بھی ہوتی تو وہ بھی یہ کر سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ آج تک سوچیں کہ بامبے میں ہمارا جو جناح ہاؤس ہے، جو قائد اعظم صاحب کا گھر ہے بامبے میں، کیا آج تک کسی ہندو کو بھی ہمت ہوئی کہ وہ اس کے اوپر جا کے حملہ کرے؟ آپ کے اپنے ملک میں لاہور شہر میں اگر جناح ہاؤس کے اوپر، جس کے باہر جناح ہاؤس لکھا ہوا ہے، جس کے باہر قائد اعظم کی اور ان کے وکلا کہتے ہیں یہ تو جناح ہاؤس بعد میں بنائے جب حملہ ہو گیا، ورنہ تو وہ اس کے بعد میں تو جب سے پیدا ہوں میں نے اس کے باہر جناح ہاؤس لکھا دیکھا اور آج بھی لکھا۔ پی ٹی آئی کے وکلا سر یہ بات کرتے ہیں نا؟ جی، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے وکلا تو جو چاہے کہہ سکتے ہیں نا، ڈائری میں لکھا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے باہر قائد اعظم کی تصویریں لگی ہیں، فاطمہ جناح کی تصویریں لگی ہیں، آج بھی لگی ہوئی ہیں، اور ہم اس سے پہلے بھی لگی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے اس پہ حملہ کیا، کیا قائد اعظم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں؟ کیا جناح ہاؤس لکھا ہوا تھا؟ ہاں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے علیم خان صاحب۔ ناظرین، ویری انگیجنگ ٹاک ود علیم خان صاحب، ڈونٹ گو اینی ویئر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے اور کیا ہوا تھا، واٹ ٹرانسپائرڈ ایکچولی آن دیٹ ایونٹ فل ڈے، علیم خان صاحب آپ نے، ظاہر ہے جناح ہاؤس ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اور بہت کچھ تھا، مطلب شہداء کی یادگاریں، ان کو مسمار کرنا، مطلب اٹس ظاہر ہے انپریسیڈنٹڈ۔ بات یہ سر کہ یہ سارا واقعہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر جو لوگ آپ کہتے ہیں پہلے سے خفا تھے، وہ بھی یہی کہتے ہیں بھائی یہ لوگ تو پہلے سے خفا تھے ہم سے، انہوں نے تو بہانہ ڈھونڈا، اور ٹف ٹائمز میں جہاں پر ان کو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ لوگ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور پتلی گلی سے نکل گئے۔ دیکھیں مونا، بات یہ ہے، میں نے تو عمران خان کو جب چھوڑا تھا وہ پرائم منسٹر تھے، اور ان کی پارٹی سینٹر میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی، کے پی میں بھی تھی، تو پورے پاکستان پہ تو وہی تھے نا، تو اس لیے وہ ہمیں تو یہ نہیں کہہ سکتے، اور جو کچھ کیا انہوں نے ہمارے خلاف کیا، ہم نے تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جہانگیر کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف کیسز تو انہوں نے بنائے تھے، میں نے تو عمران خان صاحب پہ کوئی کیس نہیں بنایا تھا۔ میں تو پی ٹی آئی کے لیے، بچوں کے خلاف میں نے تو اس چیئرمین کے لیے اپنے زندگی کے 10 سال دیے ہیں اور دن رات دیے ہیں، اور خوب محنت کی ہے اس پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی کی جو سکسیس ہے
اس میں ہم سب کا حصہ ہے. کو خان صاحب نے کو اکیلے نہیں کی ہوئی ہے, اس سب میں اپنا اپنا حصہ سب نے ڈالا ہوا. اور 2010 میں 11 میں جب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے تھے اور جب 2018 تک ہم چلے ہیں, اس دن تو عمران خان صاحب کے پاس ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. انہوں نے تو ہمیں کوئی ناظم نہیں بنایا, کوئی ایم پی اے نہیں بنایا, کوئی ایم این اے نہیں بنایا. جس دن ہم وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, ہم اسی دن وزیر بنے ہیں نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ جی میرا تو پرائم منسٹر بننے کا حق ہے, میں تو بن سکتا تھا پرائم منسٹر, پر یہ نہیں بن سکتے. ان کو کیا تکلیف ہے جی؟ یا پھر آپ خود ہی پرائم منسٹر بن جاتے, خود ہی چیف منسٹر بن جاتے, خود ہی وزیر بن جاتے, خود ہی فیڈرل منسٹر بن جاتے, خود ہی صوبائی وزیر بن جاتے. تھا بھی شاید ایسے ہی جی. ان کا دل تو یہی کرتا تھا. جو عثمان بزدار لگایا تھا وہ تو انہوں نے اسی ماڈل پہ لگایا تھا کہ میں ہی ہوں گا پرائم منسٹر اور میں ہی ہوں گا سی ایم, اور میرے گھر سے اور میرے آگے جو لوگ ہیں وہی چلائیں گے پورے کا پورا پاکستان. اچھا سر, گھر کی اکثر بات ہوتی ہے, اس کے اوپر ایک میں ڈیولز ایڈوکیٹ دوسرا آرگیومنٹ آپ کو دکھاتی ہوں. دوسرے سکے کا رخ جو وہ لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گھریلو خاتون کو آپ اس پوری بحث میں, سیاسی بحث میں بلا وجہ دھکیلتے ہیں, اور یہ کہ وہ تو مطلب اپنے وہ گھر کی ساری چیزوں پہ اپنی وہ وہاں پر ان کا اٹینشن ہے, سیاست سے ان چیزوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں. اب جیسے آج ڈائری کا انکشاف ہوا ہے تو لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ ایک میاں بیوی جو ہر وقت 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں, ان کو آیا ڈائری کے تھرو کمیونیکیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈائری نمودار ہو گئی کہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ کسی خاتون کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, میں نے ان کی بہنوں کا ہمیشہ بہت احترام کیا ہے. وہ ہماری فیملی کا حصہ رہی ہیں. ان کی جو پہلے مسز تھیں وہ بھی ہمارے پاس ان کا بہنوں کی طرح آنا جانا تھا. ریحام خان صاحب, جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اس سے جو پہلی خاتون ہے جو ان کی جمائمہ خان صاحبہ جو رہی ہیں, وہ بھی بہت قابل احترام خاتون ہیں. تو یہ بات تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کبھی کسی خاتون کے بارے میں یا ہماری ماؤں بہنوں کے بارے میں ہم ایسی بات کریں گے. جب آپ نے اپنے اوپوننٹس کو عورت نہیں سمجھا اور اس کے بارے میں جو خان صاحب نے باتیں کی, تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اوپوننٹ نہیں ہے, ایک پولیٹیکل اوپوننٹ نہیں ہے, لیکن وہ جو ہے وہ ایک خاتون ہے صرف. میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا نہیں کہا. آپ جلسے میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جی میں ہر اس بات کی طرف کہہ رہا ہوں جو خان صاحب اس کے بارے میں کہتے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں, جب آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کیونکہ سر بڑے ظاہر کلوز تھے, آپ نے بہت قربت آپ نے رکھی ہے ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. کچھ اور بھی کہا ہے جو جلسوں کے علاوہ کہا ہے؟ دیکھیں جو کچھ جو وہ کہتے رہے ہیں, میں تو وہ نہیں ریپیٹ کر سکتا, نہ کسی کو ریپیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ صرف کہہ سکتا ہوں, یہ بہت بڑا انکشاف ہے سر کہ اگر جو کچھ ان کے گھر سے ہوا, جس طریقے سے انہوں نے انوالومنٹ کی ہمارے الیکشن سے پہلے جب ہم ٹکٹیں دے رہے تھے, میں اس وقت سینٹرل پنجاب کا صدر تھا, اس کے اندر ان کی کیا انوالومنٹ تھی, وہ کس طرح ٹکٹوں پہ انوالو تھے. اس کے بعد جب وہ یہ آپ بشرا بی بی کے حوالے سے, جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں, الیکشن ہو گئے, الیکشن کے بعد حکومت بنانے میں, بزدار کو لانے میں, محمود خان کو لانے میں, بزدار کے بعد فرح گوگی کو لانچ کرنے میں, اور اس کے بعد جو پنجاب میں کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر ان کا کلیدی کردار تھا.